اور اس امام کا ذکر ہے کہ جس کا وجود ہمارے لیے ایک برکت اور رحمت اور نعمت ہے، جس کے وجود کی وجہ سے، جس کے ایگزسٹنس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ آج اگر وہ اویئرنیس ہمارے پاس آ جائے، وہ بیداری ہمارے پاس آ جائے، وہ احساس ہم کو ہو کہ اگر آج ہم زندہ ہیں، آج اگر ہمارا رزق چل رہا، آج اگر ہماری صحت ہے، آج اگر ہماری عزت ہے، آج اگر ہماری زندگی ہے، تو وہ صرف اور صرف فرزند زہرا کی صدقہ ہے۔ یہ احساس ہر شیعہ کو ہونا چاہیے۔ زبان کی نوک سے تو سبھی انتظار کر رہے ہیں، ذہن میں تو سب کے ہے کہ ہمارا بارواں ہے، آپ کا اکیلا نہیں ہے، کئی لوگوں کے ہے۔ ہر مذہب کا آدمی جانتا کہ آنے والا ہے امام، کیا وہ واپسی، ریٹرن آف امام، یہ سب بھی جانتے ہیں، لیکن دوسروں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہمارے پاس اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ امام کے ماننے والے ہیں، ہم لٹرلی وی آر ویٹنگ فار اوور امام، ریئلی وی آر ویٹنگ فار اوور امام۔ اگر صحیح معنی میں انتظار امام رہا، صحیح معنی میں اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ آج 24/7 امام مجھے مانیٹر کر رہا، تو انسان اس پاتھ پہ چلے گا جو امام چاہتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اگر ہماری دعا آج قبول ہو رہی تو وہ صرف اور صرف زمانے کے امام کے کرم کی وجہ سے قبول۔ آج امام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کم از کم ہم نے آج 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ میں بایوگرافی پڑھتے ہوئے کچھ دعائیں بھی دے رہا ہوں کہ لازم ہے کہ تصور امام ہمارے ذہن میں رہنا، تصور امام کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں امام کا تصور رہنا۔ جب آپ کے ذہن میں امام کا تصور رہتا نا تو دین یو فیل اٹ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تو پھر یو ڈونٹ فیل فار امام۔ یہی پرابلم ہے آج کے زمانے میں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مر رہا۔ معرفت یہی، ہر آدمی کی معرفت الگ ہے۔ کم از کم 5 منٹ اگر امام کے بارے میں روز سوچو تو پھر تمہاری زندگی میں ایک بڑا ریولیوشن آئے گا، ایک بڑا چینج آئے گا۔ اف یو ڈونٹ فیل فار امام دین تم ایک غفلت کی نیند میں، غفلت کی زندگی میں گزارو گے۔ سب سے پہلی چیز آج میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا کہ ایگزسٹنس آف امام، یہ ذہن میں رکھو، یہ میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ ایگزسٹنس آف امام، یہ ایسا رہنا کہ امام ہے۔ دیکھیے امام ہے، سبھی مان رہے، لیکن ان کا وجود کتنی برکت ہے۔ میں نے 3 جملے بولے، برکت، رحمت، نعمت۔ جو آج عذاب رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف زمانے کے امام کی وجہ سے رکا۔ انشاءاللہ جب آگے کی تقریروں میں، آگے کی سپیچز میں واقعات آئیں گے علماء کے، شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ آئے گا اور علامہ ہلی کا آئے گا، مقدس ادویلی کا آئے گا، تو اس میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتا رہا میری 3rd لیکچر میں کہ وجود امام زمانہ رحمت ہے، نعمت ہے اور برکت ہے۔ جو عذاب رکا ہوا ہے، یہ تصور رہنا کہ زمانے کے امام کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے، جو کچھ مجھے مل رہا، جو کچھ آج میں ہوں، وہ صرف اور صرف میرے مولا کے کرم کی وجہ سے۔ ایگزسٹنس آف امام کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اس واقعے سے سنیں۔ تاریخ کا ایک ہسٹری کا بہت مشہور واقعہ، میں پلٹ کے آؤں گا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا لاسٹ ایئر۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ وجود امام زمانہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک بہت سلسلہ نبوت میں، نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء گزرے، اس میں ایک بہت بڑا نبی تھا جس کا نام ہے نبی صالح۔ نبی صالح یہ اتنا بڑا نبی کہ ان سے ایک ایسا معجزہ ہو کہ جو آج ایک عجیب میراکل ہے نبی صالح کا۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، قرآن مجید میں پورا یہ واقعہ ہے۔ نبی صالح وہ نبی کہ جو 1,00,000 2 لاکھ آدمی کی ایک آبادی تھی، سب سرکش تھے، بت پرستی کر رہے تھے، اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اس کو خدا بھی مانتے تھے، پورے سرکش کر رہے تھے۔ اس میں اللہ نے نبی صالح کو پیدا کیا، اور نبی صالح کو اللہ نے کہا کہ جا کے ان میں تبلیغ کر۔ غور سے سننا، ایگزسٹنس آف امام کتنا وہ۔ نبی صالح گئے، ان کا عید کا دن تھا، اس عید کے دن انہوں نے تبلیغ کی، اعلان کیا۔ مذاق نہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں پورے کافر و مشرکین جو اپنے آپ کو خدا بول رہے ہیں، ان کے سامنے جا کے بولنا کہ تو خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ، وحدہ لا شریک، وہ ہے خدا اور کوئی خدا نہیں۔
جو تیرا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. جب انہوں نے جا کے کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا اس میں. نبی صالح نے جب کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا, کہنے لگے اے صالح تم کہہ رہے ہو تم نبی ہو. وہ حاکم کہتا تھا, بادشاہ کہتا, تم تو غریب آدمی, تم تو ہماری بستی میں پیدا ہو, تم کیسے نبی بن گئے؟ اور اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا, میں دولت مند ہوں, مجھے بناتے. دیکھو فکر دیکھو کافر و مشرکین کی کیا ہے. پیسہ نہیں تقویٰ لے کے جاتا ہے, اللہ کا منتخب بندے. نبی صالح نے ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں. نبی صالح تبلیغ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا, غور سے سنا, اس کو بہت شارٹ کر رہا ہے, کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ اسی پہ لیتا ہوں, لیکن میں صرف ایگزسٹنس آف امام کا کتنا امپورٹنٹ ہے جو میں نے کہا 3 جملے کے, نعمت ہے, رحمت ہے, برکت ہے. یہ کیسی رحمت و نعمت برکت ہے؟ وہاں کی حکومت میں جو لوگ تھے, جو حاکم تھا, نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا, اسی کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی, اور سارے کے سارے کافر و مشرکین. صالح نے جب تبلیغ کی تو اس حاکم نے ایک ایسی امپاسبل چیز مانگی, امپاسبل چیز, کہ جو ظاہری طور پہ امپاسبل. یہ واقعہ میں اس لیے بھی پڑھا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتی. اف یو ٹرسٹ یور امام, پلیز میرے جملے غور سے سنو. اف یو ٹرسٹ یور امام, اف یو ٹرسٹ یور اللہ, ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا. اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. یہ ٹرسٹ پیدا ہو, یہ یقین ہمارے پاس آنا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات میں آئے گا تو معصوم کی ذات میں خود بخود آ جائے گا, امام کی ذات میں خود بخود رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ, اللہ کی حجت ہے, اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے. ٹرسٹ ہوگا تو کیا اسٹیج پہ پہنچتے. ہر امپاسبل کیسے پاسبل ہوتا. ان لوگوں نے ایک امپاسبل چیز مانگی. جب نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے, پورا مجمع, ہزاروں کی تعداد میں مجمع کھڑا ہوا. حاکم وقت کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ کی طرف اشارہ کر, راکس تھے پورے. کہا یہ جو راک ہے, یہ جو پہاڑ, تم اگر صحیح, تمہارا اللہ صحیح ہے, تمہارا اللہ اگر صحیح ہے, حقیقت میں وہ ایک ہے, تو اور تم اس کے رسول ہو, تم اس کے نبی ہو, تو تم اپنے اللہ کو یہ بولو کہ اس پہاڑ میں سے ہم کو ایک اونٹنی چاہیے, کیمل, فیمیل کیمل. ہم کو ایک اونٹنی چاہیے فیمیل. اور کتنی بڑی چاہیے؟ حیات القلوب علامہ مجلسی, میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, حیات القلوب علامہ مجلسی, اور تاریخ اسلام نجم الحسن کرابی, دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم کو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی چاہیے, کیمل, فیمیل کیمل چاہیے. کتنا ہوتا؟ 6 فیٹ کا ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں. ایک کیمل کتنا ہوتا؟ سب کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے کیمل. 3 فیٹ, 2 فیٹ, 4 فیٹ, 5 فیٹ, 6 فیٹ, میکس. چلو, اس نے کہا کہ مجھے 12 فیٹ چاہیے, 12 ہاتھ یا 24 ہاتھ مانگ, یعنی فیٹ, اتنی لمبی. اور کیا کہا کہ جب وہ آئے باہر, اس پہاڑ میں سے چاہیے, اس پہاڑ میں سے جب وہ باہر آئے تو اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کے بال ہونا چاہیے. اس کا سر, کیمل کا جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ہونا, اس میں خوبصورت ریشمی بال ہونا, سلکن ہیئر ہونا, اور اس کے جسم پہ وہ 12 یا 24 فیٹ لمبی ہونا لینتھ, اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو ڈیلیور کرنا. اونٹنی کا, اونٹنی کیمل ہے نا, فیمیل کیمل ہے نا, کہا بچے کو ڈیلیور کرنا. اگر تم نے اس پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو پیدا کر دیا, پھر بول رہا ہوں, اگر پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو تم نے پیدا کیا اسی وقت, رائٹ ناؤ, تو میں تمہارے اللہ کو بھی مانوں گا, میں تم کو نبی بھی مانوں گا. اب پوری امت نے کہا بالکل صحیح. اگر تم نے اس وقت اونٹنی کو نکالا, اس لیے کہ اونٹ, کیمل جو ہے عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی, اور پھر ایسا کیمل مانگا ہو جو امپاسبل ہے, ظاہری پہاڑ میں سے کون نکالے گا, اور پھر اتنا لمبا ہونا, اس کلر یہ ہونا, پیدا ہوتے کہ بچہ پیدا کرنا, امپاسبل چیزیں اس نے مانگی. جب مانگی امپاسبل چیزیں تو نبی صالح کو اپنی ذات, اپنے اللہ کی ذات پہ یہ چیز پیدا کرو. یہ میری تقریروں سے, میری اسپیچز سے, ایک فارملٹی کے لیے بیٹھ کے مت سنو, وہ اسپیچز کو تھوڑا سا غور کر کے سنو. نبی صالح کو اتنا یقین اپنے اللہ کی ذات کے اوپر, یہ تھوڑا سا یقین 0.1%, 0.0% اگر ہمارے پاس آ جائے نا امام کے لیے, تو یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. یقین کے لیے بہترین اعمال میں نماز شب یاد رکھو. شب نماز تمہارے یقین کو ایسا بلند کر دے, شب نماز تمہارے یقین کو پیدا کرتے. آغا خمینی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے بیٹے سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کے پاس اتنا یقین کیسا ہے کہ وہ کسی طاقت کو نہیں مانتے سوائے اللہ کی طاقت کی, معصوم کی طاقت کی.
یہ یقین ان کے پاس اتنا پیدا کیسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ 40 سال سے نماز شب ناغہ نہیں کیا. آپ سوچیں میری بات میں کیا بول رہا ہوں. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا اگر تم چاہتے کہ ایون تمہارا رزق کھلا رہے، لیکن میں بتا رہا کہ یقین کو، اس لیے کہ زمانے کے امام کی ذات کے اوپر یقین آ جائے نا ہم کو، تو پھر تم یو ول گیٹ کلوز، تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹ جائے. آغا بہجت کا کیا تھا؟ آج کے دور کے تھے نا آغا بہجت، ان کا کیا تھا؟ تو یہ یقین ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین کے پاس جو یقین ہے، وہ یقین کو پوائنٹ، میں بولتا نا 0.1% اگر یقین آ جائے اور نماز شب پڑھو، یقین تمہارا پیدا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے یقین. شب نماز سے رزق کھلتا، بیماریوں سے بچتے، ہیپی میرڈ لائف ہوتی. لڑکی کی اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کی بہترین رشتہ آتا. اور ایک بات بتا دوں، یقین نہیں آئے گا آپ کو، شب نماز کا اور فائدہ، جو بے اولاد ہے، اس لیے کہ پوری دنیا سن رہی اس وقت میں، اور بعد میں بھی سنیں گے، سب کے لیے بولا، اگر بے اولاد نہیں ہے تم کو تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب؟ مولا علی علیہ السلام، میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا، بیٹا چاہتے ہو شب نماز پڑھ کے دعا کرو، 40 دن میں کنسیو کرو گے. لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. میں کنڈیشنز نہیں بول رہا، اینڈ یو نو واٹ کنڈیشنز آر. میں کنڈیشنز کی بات نہیں کر رہا، بٹ آل کنڈیشنز اپلائیز. اوکے، خالی نماز شب پڑھ رہے ہو، گناہ کر رہے، اللہ معاف کرے. میوزک سن رہے، شیو کر رہے، بے پردہ پھر رہے، اللہ مجھے معاف کرے. غیبتیں کر رہے، کنڈیشنز اپلائی ہوتی. بیٹا چاہیے تو نماز شب پڑھو، اور بیٹی چاہیے، لڑکی چاہیے تم کو، نماز شب پڑھو، 40 دن میں کنسیو کرتے. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا. یہ اتنے فائدے نماز شب. نبی صالح کو اپنے اللہ کی ذات پہ وہ یقین، وہ بلیف، انہوں نے پلٹ کر ایک لمحہ رکے نہیں، انہوں نے پلٹ کر اس خدا جو ریڈی میڈ خدا تھا، جو ظالم تھا، اس ظالم کو دیکھ کر کہا تو یہ ڈیمانڈ کر رہا، تو یہ سمجھ رہا میرے لیے، میرے اللہ کے لیے امپاسبل ہے. کہا اگر نبی صالح کا جملہ، میرے اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، وہ ابھی پیدا کر سکتا، لیکن کیا وہ پیدا کرے گا تو تم اللہ کو مان لو گے، مجھے نبی مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے. نبی صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا، میں اپنی ٹاپک کے اوپر، میں ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو ذہنوں میں امام کا وجود کی برکت ہونا، ہمارے ذہن میں خیال آنا کہ زمانے کا امام. میں سٹوریز نہیں سنا، سٹوری سننا تو کتابوں میں موجود ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ میری پوری 9 اسپیچز میں ایک ریولیوشن آنا ہمارے یوتھ میں، امام سے کلوز ہونا. ہزاروں آدمی سن رہا، بعد میں بھی انشاءاللہ سنے گا. تو اگر کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے، ٹورڈز امام ہو جائے، تو آج میری 9 مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بول رہا میں، ایک لڑکا بھی اگر امام سے قریب ہو جائے یا ایک لڑکی بھی امام سے قریب ہو جائے تو میری محنت کیا ہے؟ مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. ایک کو صراط مستقیم پہ لانا، ایک کو امام کی طرف لانا، ایک کو تم نہیں لا رہے، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو لے کر آ رہے. انہوں نے کہا کہ میرے خدا کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں. ہاتھوں کو اٹھایا. ابھی جملے غور سے سنو، میری طرح دیکھو، لک ایٹ می. ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، جیسی دعا کے کلمات ختم ہوئے، وہ جو ماؤنٹین، سب کی نگاہ پہاڑ کی طرف ہے، سب نبی صالح کو دیکھ لیا، پہاڑ کو دیکھ لیا. جیسے ہی دعا کے کلمات ختم ہوئے، پورا وہ راک جو تھا بڑا ہیوج، اس میں ایک لرزہ پھیلا ہوا، ہلنے لگا، اور ایک گرجدار، ایک زبردست آواز آئی. اب پہاڑ کا منہ کھلا، پتھر کا منہ کھلا، اس میں سے اونٹنی باہر آئی، اسی وضع کی آئی جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا. یہ بڑا کمال ہے. دیکھو اللہ کیسا قادر مطلق ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے. اور امام جو ہے اس کن فیکن کے مظہر، سمجھ میں آ رہا؟ یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھو، دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلے. بولو یا ہر مصیبت میں پکارو یا فرزند زہرا، روز رات میں سوتے وقت یا فرزند زہرا سلام کر کے سو، جب موقع ملے امام کو سلام کرو. ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں سے ہٹا، ایک اونٹنی کا سر باہر آیا، اور اسی وضع کا آیا جیسا ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. چہرہ اسی وضع سے، ریڈ کلر کے بال، سلکن ہیئر، وہ ایسا باہر آنے لگے. آپ امیجن کرو یہ کیسا معجزہ ہے، اللہ کی کیسی شان ہے کہ پہاڑ میں سے ایسا اونٹنی باہر آ رہی. اور جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ 12 فیٹ ہو،
24 फीट जो भी इनका डिमांड था, इस वक्त ज़हन में नहीं है, 24 फीट है वो, ऐसा वो बाहर है। हयातुल खुलूद में अलाउद्दीन से लिखते हैं कि वो पूरी बाहर है। बाहर आती कि पूरा मजमा दंग हो गया। वो कई ऐसे लोग थे कि उसी वक्त नबी साले पे ईमान ला ली, लेकिन वो काफिर था हाकिम। उसने कहा हो जैसा मैंने मांगा था वैसा आ गया इसका खुदा ने। नबी साले, अब देखो प्लीज वो मेरी तरफ देखो, जैसी ऊँटनी बाहर आई नबी साले ने सजदा किया अल्लाह की बात। ये नेमत पे सजदा करना ये तुम्हारी नेमतों को बढ़ाने वाली चीज, याद रखो। मैं सबको बोल रहा, हमारे पास नेमतें दस्तरखान पे आ जाती, हम खा लेते, खाने के बाद याद आया तो हम शुक्र अदा करते, याद नहीं आया तो नहीं करते। ये सीखो यार, सीखो, बच्चों को बताओ, बच्चों को बताओ। तुम करोगे, मां करेगी, बाप करेगा, तो तुमको देख के तुम्हारा बच्चा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। इफ यू डोंट से थैंक यू टू योर अल्लाह, बच्चा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। कोशिश करो कि जब भी बैठो, जब भी खाना खाओ, खाना, और मासूमीन का, हमारे 14 मासूमीन का क्या है, वो लोग नेमत हासिल करके शुक्र अदा नहीं करते, नेमत को देख के शुक्र अदा करते। ये चौथे इमाम का तरीका। सुफरा बिछा हुआ है, खाना रखा हुआ है, ये नहीं कि खाना खाने के बाद आप बोल रहे अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं। इमाम का ये था, मासूम चौथे इमाम का, मासूमीन का ये तरीका था, खाने को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको रिस्क दिया। जो खुद रिस्क के मालिक है वो इस तरह शुक्र अदा कर, और खाने के बाद फिर शुक्र अदा लगे। अल्लाह बोलता है कि अगर तुम थैंक यू बोलोगे मुझे तो मैं तुम्हारी नियमतों को बढ़ा देगा। तो बादल में 10 देता हुआ चल रहा, मैसेजेस देता हुआ जा रहा, इसलिए कि आज फौरन बैक टू बैक मेरे मध्य से नियम पढ़ना है फौरन आपकी ये स्पीच के बाद। हुआ क्या, नबी साले ने थैंक यू कहा, शुक्र अदा किया, उसके बाद सर को उठाया। तो हाकिम जालिम कहने लगा ऊँटनी तो आ गई लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। नबी साले ने कहा जरा ठहर, अल्लाह ने जब ये दे दिया तो बच्चा भी देगा। और वो जब बाहर आई ऊँटनी तो प्रेग्नेंट नजर आ गई। कुछ देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद, उसके बाद विलादत हुई और एक बच्चा पैदा। नबी साल नाखे साले को एक बच्चा पैदा, और बच्चा पैदा होती माँ की तरफ घूमने लगा। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। ये वाक़या इतना इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा है, मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ा, उसके कई अशरे आप उसमें देख लेना। बस इसको मैं ख़त्म कर रहा, मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम ज़माना के लिए ये वाक़या मैंने पढ़ा, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ लिया। वो घूमता रहा। अब उसके बाद उस नाखे का ये आलम था कि जितना कुएं में पानी पीता था, पानी होता था, जितना पानी पीता था उतना दूध देता था। आहिस्ता 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 उस पूरे विलेज के, उस गांव के, उस जगह के गुर्बत ख़त्म होने लगी। आप देखो अल्लाह की बरकत कैसे आती है। अगर अल्लाह की कोई निशानी आ जाए, हमारे इमाम ज़माना जैसा है, उससे बरकतें ऐसी, हालात ख़त्म होने लगे, पॉवर्टी ख़त्म होने लगी, लोगों के हालात ख़त्म सही होने लगे। इसलिए कि लोग दूध का, मिल्क प्रोडक्ट से कई चीज़ें बनने लगे। इतना मिल्क देती थी, इतना एक हंगामा मच गया उस शहर में कि सबके हालात बदलने लगे। लेकिन जब कोई गुर्बत ख़त्म होती है तो अमीर, जो पैसे वाले दौलतमंद होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करते कि गुर्बत ख़त्म हो गई तो फिर हमको कौन आके सलाम करेगा। गरीब अगर नहीं होगा तो हमको सलाम कौन करे। ये कुफ्र है दोस्तों, कुफ्र है। मैं क्या करूँ, इतनी चीज़ें मेरे जहन में आ रही, लेकिन मैं बोल नहीं सक रहा, मैं टॉपिक से हट जाऊँगा, इसलिए बात को यहीं रोक रहा। अब ये कोशिश करने लगे वो लोग कि नबी साले के इस नाखे को पैक कर दो। बार बार नबी साले, प्लीज़ मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम पे आ रहा, बार बार नबी साले इनको ताकीद करते थे कभी इस नाखे को पैक नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, ज़िबा नहीं करना, अवन अजाब आ जाएगा। लेकिन शैतान तो शैतान, बड़ा इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। एक दिन नबी साले बैठे हुए थे, बस गौर से सुनो, नबी साले बैठे हुए थे, तबलीग कर रहे थे। लोग दौड़ते हुए आए और आगे कहा कि आपके नाखे को उन्होंने पैक कर दिया, शहीद कर दिया। नबी साले लिटरली दौड़ते हुए गए और पहला जुमला ये बोलो कि ये बोलो उसका बच्चा का है। अब सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम, एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम। कहा कि उसका बच्चा का है, तो कहा कि जैसी मां को ज़िबा किया, बच्चे को वो लोग पकड़ना चाहते थे। ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर यह बच्चा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, लोग पीछे दौड़ रहे थे, ये आगे आगे जा रहा था। इसने 3 मरतबा आसमान की तरफ देख के चीखा, फरियाद की। आसमान की तरफ देखकर इसने 3 दफा कुछ अपनी जबान में फरियाद की और ये पहाड़ पे चला गया।
نبی سال پلیز پلیز غور سے سنو، ایگزسٹنس آف امام کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ نبی صالح نے فوراً لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو پکڑو، فوراً بچے کو پکڑو، ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ پھر سنو، نبی صالح نے کہا اس کے بچے کو پکڑ لو، ورنہ 3 دن کے اندر تمہیں یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی صالح جو کم درجے کا نبی، ان کا ناخا اور ناخے کا بچہ اگر عذاب کو روک سکتا، اس کا وجود عذاب کو روک سکتا، تو فرزند زہرا تو فخر صالح، آج جو عذاب رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف میرے زمانے کے امام فرزند زہرا کی برکت سے۔